ترویے کا دن۔ حاجی ترویے کا دن جو ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہے شروع کرے گا، مکہ ہی سے احرام باندھے گا اور کہے گا اللہم حج لا ریاء فیہا ولا سمعہ لبیک اللہم لبیک ومحلی حیث حبستنی۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے حج تمتع کے ساتھ کیا ہے، رہے مفرد اور قارن تو وہ میقات سے ہی احرام باندھے گا اور احرام ہی کی حالت میں فوراً منا جائے گا، اور حجاج کرام مکہ میں فجر کی نماز سے فراغت کے بعد منا کی طرف نکلنا شروع کر دیں گے، جہاں وہ منا میں اول وقت میں ظہر کی نماز ادا کریں گے، پھر وہاں عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں بغیر جمع بین الصلاتین کیے ہوئے اپنے اپنے وقتوں میں پڑھیں گے۔ اور حاجی کے لیے مستحب ہے کہ کثرت سے تلبیہ کہے، اور اس کے لیے 9 رات کا منا میں گزارنا سنت ہے۔ اگر کوئی حاجی اسے چھوڑ دے تو کوئی بات نہیں۔ عرفہ کا دن یعنی 9 ذی الحجہ۔ حاجی منا میں فجر کی نماز پڑھے گا، اس کے لیے وہاں سورج طلوع ہونے تک ٹھہرنا مستحب ہے۔ پھر عرفات جائے گا جو تقریباً منا سے 14 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اس کے لیے زوال کے بعد وقوف کے ہی وقت میں عرفہ میں داخل ہونا مستحب ہے، جبکہ وہ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز جمع کی صورت میں قصر کر کے ادا کر چکا ہو۔ پھر اس خطبے کو سنے گا جس میں خطیب حج کے مناسک کو بیان کرتے ہیں، اللہ اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں، اور ان چیزوں کو بیان کرتے ہیں جو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہوتا ہے۔ اور جب فارغ ہو جائے تو سنت ہے کہ اسی وقت عرفہ میں اپنی قیام گاہ کو چلا جائے۔ وقوف کا وقت زوال کے بعد سے قربانی کے دن کے طلوع فجر تک رہتا ہے۔ غروب سے پہلے مزدلفہ کی طرف جانا حرام ہے، اور سارا عرفہ موقف ہے یعنی ٹھہرنے کی جگہ، کسی بھی مقام پر ٹھہرنا جائز ہے، اور جبل رحمت پر چڑھنا مستحب نہیں۔ افضل موقف حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موقف ہے جو جبل رحمت کے نیچے بڑی چٹان کے پاس ہے۔ واضح علامات کے ذریعے حدود عرفات ظاہر ہیں۔ یاد رہے کہ مسجد نمرہ کا ایک جز وادی عرنا میں اور دوسرا جز عرفہ میں ہے۔ عرفہ کے دن حاجیوں کا کثرت سے دعا کرنا، تحلیل کہنا، تلبیہ پڑھنا، استغفار کرنا، خوب رونا اور گڑ گڑانا مستحب ہے۔ دعا قبلہ رخ ہو کر کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، بالکل پاک صاف رہیں گے، دل کو دنیاوی ساری مشغولیات سے خالی رکھنے کے ساتھ حاضر رکھیں گے، چونکہ وہ دعا کی قبولیت کی قریب ترین جگہ ہے۔ عرفہ کے دن کی غلطیاں۔ عرفہ کے دن کی مشہور غلطیوں میں سے یہ ہے کہ لوگ جبل رحمت پر چڑھنے کے لیے پریشانیاں اٹھاتے ہیں جو انہیں نہایت ہی اہم چیز سے غافل کر دیتی ہے، وہ ہے دعا۔ اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ بعض حاجی عرفہ کے باہر قیام کرنا پسند کرتے ہیں، جیسا کہ وادی عرنا میں ٹھہرنا۔ یہ درست نہیں ہے۔ اگر حاجی اسی حال پر قائم رہا اور چلا گیا تو اس کا حج فوت ہو جائے گا، حج صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہے عرفہ کا، اور وہ عرفہ میں نہیں ٹھہرا۔ اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ بعض حجاج دعا میں جبل رحمت کا رخ کرتے ہیں۔ درست یہ ہے کہ وہ قبلے کا رخ کریں چونکہ وہ اجابت کے زیادہ قریب ہے۔ انہی میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ غروب سے پہلے روانہ ہو جاتے ہیں، اور یہ ایسی خطا ہے جو دم واجب کرتی ہے۔ صحیح یہ ہے کہ غروب کے بعد روانہ ہوں اور مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں، اس صورت میں کہ وقت کے فوت ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ مزدلفہ کی طرف روانگی۔ حاجی غروب شمس کے بعد عرفہ سے نکلے گا اور مغرب کی نماز کو عشاء کے ساتھ جمع کرنے کی وجہ سے مؤخر کرے گا تاکہ ان دونوں کو مزدلفہ میں پڑھے۔ مزدلفہ عرفہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ حاجی مزدلفہ اس حال میں جائے گا کہ اس پر سکینت اور وقار طاری ہو،
لوگوں کو تکلیف دینے اور بھیڑ لگانے سے احتراز کرے گا، اور مستحب ہے کہ وہ کثرت سے دعا کرے، ذکر کرے اور تلبیہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ مزدلفہ میں پہنچنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز کو جمع تاخیر کے ساتھ ایک اذان اور 2 اقامتوں کے ذریعے پڑھنا سنت ہے، اور مزدلفہ میں رات گزارنا نسک یعنی عبادت ہے، جن کا شمار واجبات میں ہوتا ہے، ارکان میں نہیں۔ جس نے اس کو چھوڑا اس کا حج تو صحیح ہو جائے گا، لیکن اس پر دم واجب ہوگا۔ مزدلفہ میں رات گزارنے کا اعتبار رات کے دوسرے نصف حصے میں داخل ہونے کے بعد سے ہوگا، چنانچہ آدھی رات سے پہلے مزدلفہ سے نکلنا جائز نہیں ہے، اور اس پر واجب ہے کہ اول وقت میں فجر کی نماز پڑھنے تک مزدلفہ ہی میں ٹھہرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد منا کی طرف چل دے، لیکن عورتوں اور بے بس یعنی کمزور مردوں کو اس سے پہلے کوچ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس منسک کی خطاؤں میں سے یہ ہے کہ لوگ دعا اور ذکر چھوڑ کر کنکریاں جمع کرنے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ان کا اعتقاد یہ ہوتا ہے کہ کنکریاں صرف مزدلفہ سے ہی اکٹھا کی جاتی ہیں، حالانکہ بات ایسی نہیں ہے، کنکریاں کسی بھی جگہ سے جمع کی جا سکتی ہیں۔ قربانی کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ جب عید کا دن آ جائے جو ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ ہے تو حاجی منا کا رخ کریں گے۔ منا مزدلفہ سے 9 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ روانگی میں ان کا شعار ذکر اور تلبیہ ہوگا، لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے، دھکے نہیں ماریں گے، اور اس دن حاجی کے متعدد اعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام عقبے کے جمرہ کبریٰ کا رمی کرنا، پھر جب منا آ جائے تو جمرۃ العقبہ سے رمی شروع کرے، اور وہ وہی جمرہ ہے جو مکہ کے سامنے ہے، اور کنکری پھینکنے میں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ جس پر کنکری پھینک رہے ہیں اس کو جا کر لگے، اور واجب ہے کہ عید کی رات سے پہلے رمی نہ کرے، اور اس کا وقت رات تک رہتا ہے۔ سنت یہ ہے کہ کنکری چنے کے دانے کے برابر چھوٹی سی ہو، اور ہر کنکری کے پھینکنے کے وقت تکبیر کہے اور پہلی ہی کنکری کے ساتھ تلبیہ سے رک جائے۔ مریض اور عاجز لوگوں کی طرف سے رمی کرنا جائز ہے۔ رمی کی غلطیاں۔ رمی کی غلطیوں میں سے یہ ہے کہ عید کی آدھی رات سے پہلے جمرۃ العقبہ کی رمی شروع کر دے، یا ظہر سے پہلے تشریق کے دنوں میں جمرات ثلاث کی رمی کرے، یا یہ اعتقاد رکھے کہ شیطان کو مار رہے ہیں لہذا گالی دینا اور غیر شرعی طور پر غصہ اتارنا جائز ہے، لیکن یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تسبوا الشیطان وتعوذوا باللہ من شرہ، شیطان کو گالی نہ دو بلکہ اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ اسی طرح بڑی بڑی کنکریوں کا پھینکنا غلط ہے، یا جوتے پھینک کر مارنا، یا لکڑیوں سے مارنا، چونکہ اس کے لیے صرف کنکری ہی سے مارنا کافی ہوگا۔ اسی طرح بہت زیادہ بھیڑ لگانا جو بسا اوقات بعض لوگوں کی موت کا سبب بنتی ہیں۔ اسی طرح ساری کنکریوں کو ایک ہی ساتھ پھینک دینا یہ درست نہیں ہے۔ درست یہ ہے کہ 7 کنکریوں کو الگ الگ پھینکے۔ قدرت کے باوجود کسی کو رمی کے لیے نائب بنانا، اور جب رمی سے فارغ ہو جائے تو ہدی کی قربانی کرے۔ قربانی سارے منا میں جائز ہے، اگر دوسری جگہ قربانی کی جائے تو وہ بھی جائز ہے، اور اگر عید کے دن سے پہلے قربانی کی جائے تو جائز نہیں ہے۔